بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہرتی ہے تو اس کشتی کے اندر موجود جتنی بھی مخلوقات تھی وہ آ کر زمین میں ٹھہرنا شروع ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد بھی کثرت کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی ایک اولاد سام تھے جن کی نسل میں سے قوم عاد آگے پھیلی، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی، بڑی جسامت دی، قد و قامت دیا، اور اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا میں بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ شداد بن عاد بھی اسی قوم میں سے تھا جس نے آخر میں خدائی کا بھی دعویٰ کیا اور اپنی عرضی جنت بھی بنا دی۔ اس قوم کی بدبختی یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا اسی قوم نے کی تھی۔ اپنی طرف سے خود بت تراشے اور ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعام و اکرام سے نوازی گئی تھی، اور اس کو بہت مال و دولت، ملکت، سبزہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن یہ قوم نہ سدھری، آہستہ آہستہ گمراہ ہوتی چلی گئی اور گمراہی کے اندر مزید پھنستی چلی گئی۔ اس قوم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ستون کے حوالے سے یہ قوم بڑی مشہور تھی کہ یہ اپنے گھر ستونوں کے بناتی تھی۔ اس کے اندر قد و قامت بھی تھا، جسامت بھی تھی، تو یہ پہاڑوں کو تراش کر اسی کے اندر اپنے گھر بنایا کرتی تھی، بڑے بڑے ستون بناتے تھی اور اسی میں اپنے گھر تعمیر کرتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم ستونوں کے نام سے بڑی مشہور قوم ہوئی۔ قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے ان کی تبلیغ کریں اور انہیں سمجھائیں اور انہیں گمراہی سے بچائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور انہیں بار بار تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، تم ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے، یہ بت پرستی کی کیوں تم نے ابتدا کی ہوئی ہے، کیوں گمراہی کے اندر پھیلے ہوئے ہو، اس لیے اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے نکالو۔ اور اس قوم کی ایک حرکت یہ تھی کہ یہ راستوں پر اپنے گھر بناتے تھے اور ان گھروں پہ چڑھ کے وہاں سے لوگوں کی چھیڑخوانی کرتے تھے۔ اگر سامنے سے کوئی گزرتا تھا تو ان کو تنگ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر کسی کو پکڑ لیتے تو ان کو مار کے ان کا برا حال کر دیتے تھے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی کہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو، یہ تمہاری حرکتیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، تم اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو کیسے چھوڑ دیں، تمہارے پاس تو کوئی تبلیغ کے لیے دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دیتا اور وہ فرشتہ آ کے ہمیں بولتا کہ ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو پھر ہم مان لیتے، مگر تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہم تمہیں کیوں مانیں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کرتے رہے اور 40 سال تک ان کی تبلیغ کی، انہیں سمجھایا، لیکن یہ قوم آخر کار نہیں مانی۔ ہود علیہ السلام انہیں ڈراتے رہے عذاب سے کہ آخر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل آ جائے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی عذاب ہمارے پاس آیا تو ہم اپنی طاقت اور قوت سے اس عذاب کو ٹال دیں گے، ختم کر دیں گے، ہمارا عذاب کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں پھر بھی سمجھایا کہ اللہ کے سامنے تمہاری طاقت کچھ نہیں، اسی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اگر اس کی مانو گے اور ان کی وحدانیت کا اقرار کرو گے اور میری نبوت کو، رسالت کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ طاقت اور قوت دے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی تم بات کرتے ہو، ان بتوں نے تو ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم بڑے طاقتور ہیں، اور تم بول رہے ہو کہ ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، ہم ان کو نہیں مانیں گے، تمہارے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک وقت وہ آ گیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہود علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس قوم نے میری نافرمانی کر دی، اب تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے ہود، پریشان نہ ہو، جس عذاب کی جلدی انہوں نے کی ہے وہ انہیں آ کر پہنچے گا۔ اور پھر اس عذاب کی ابتدا ایسے ہوئی، شروع میں ان کے یہاں سالی بڑھ گئی، پانی ختم ہو گیا، روزگار ختم ہو گیا، سبزہ اگنا ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے اور خود یہ انسان بھوکے اور پیاسے مرنے لگے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا۔ 1 سالی کا دورہ تقریباً 3 سال تک اس طرح چلا۔ اس قوم کی عادت تھی کہ جب ان کے یہاں کوئی مصیبت آتی تو پھر یہ اپنا ایک وفد مکہ بھیجتے تھے، بیت اللہ میں جا کے وہ دعائیں مانگتا تھا۔ اگرچہ اللہ کو نہیں مانتے تھے پھر بھی ان کا یہ نظریہ تھا کہ واقعی میں کوئی ایک حقیقی اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی تبلیغ کو انہوں نے نہیں مانا،
تو یہاں انہوں نے جب قید سالی دیکھی اور دیکھا کہ اب تو 3 سال سے ہم بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک وفد بھیجا جس میں سے ان کا سردار تھا کیل بن عنبر۔ انہیں بڑا سردار بنا کے 70 افراد کا وفد دے کے بھیجا کہ آپ جا کے مکے میں ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ قید سالی کا دور ہمارا ختم ہو جائے۔ کیل بن عنبر اپنا وفد لے کر مکہ پہنچا تو وہاں قوم امالکہ رہتی تھی۔ قوم امالکہ کا جو سردار تھا وہ اس کا نام تھا معاویہ بن بکر۔ یہ جا کر ان کے پاس ٹھہرے۔ معاویہ بن بکر کی جو والدہ تھی وہ قوم عاد میں سے تھی، اسی وجہ سے معاویہ بن بکر نے کیل بن عنبر کے وفد کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور 1 مہینے تک انہیں کھلایا پلایا۔ اور معاویہ بن بکر کی 2 رقصا تھیں جو رقص کرتی تھیں، گانے گاتی تھیں، وہ ان کے پاس انہوں نے چھوڑ دی کہ آپ 2 مہینے تک ان کے سامنے گانے گائیں، رقص کریں اور انہیں خوش کریں۔ 1 مہینے تک لگاتار یہ کھاتے رہے پیتے رہے۔ بالآخر قوم امالکہ بھی ان سے تنگ آ گئی، معاویہ بن بکر بھی ان سے تنگ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے آئے، اور جس مقصد کے لیے آئے وہ بلا دیا انہوں نے، اور ادھر آ کر یہ من مستیاں کر رہے۔ پھر معاویہ بن بکر نے اپنے رقصاؤں کو کہا کہ آپ ان کے لیے ایک ایسا گانا گائیں جن میں انہیں بتائے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو اور کیا کرنے آئے ہو۔ بہرحال 1 مہینے تک کھانے پینے کے بعد انہیں سمجھ آیا کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے۔ پھر یہاں معاویہ بن بکر نے ان کو جبل طامہ کی طرف لے گئے اور وہاں ان کو کہا کہ جا کر اب تم دعا کرو اپنی قوم کے لیے تاکہ ان سے یہ عذاب، یہ تکلیف دور ہو جائے۔ کیل بن عنبر نے اپنے 70 افراد کے ساتھ مل کے اس پہاڑ پہ دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد دیکھا کہ آسمان میں بادل آ گئے۔ وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارے ہاں بادل آ گئے اور اب ہمارا قید سالی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت آسمان سے آواز آئی کہ اے کیل، ان میں سے ایک بادل کو چن لو۔ 3 قسم کے بادل وہاں اس آسمان میں ظاہر ہوئے تھے، سرخ، سفید اور کالا بادل۔ کیل بن عنبر نے کہا یہ کالا بادل مجھے پسند ہے، اسی میں بارش زیادہ ہوگی، یہ بارش برسائے گا، مجھے یہ چاہیے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ بارش چنا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی آواز آئی کہ اے کیل، تم نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت اور عذاب کو چن لیا ہے۔ یہ بادل تمہارے لیے بارش کا بادل نہیں ہے، یہ بادل تمہارے لیے طوفان اور آندھی اور عذاب کا بادل ہے۔ اب یہ بادل چلا اور جا کے قوم عاد کی بستی کے اوپر ٹھہر گیا، اور وہ خوش ہو گئے اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس یہ بادل پہنچ چکا ہے، اب یہ بارش برسائے گا۔ وہ خوشیاں منانے لگے۔ ہود علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ یہ بادل تمہارے لیے عذاب ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، تمہارے لیے بارش نہیں ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تم توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، سچی دل سے توبہ کرو تاکہ عذاب ٹل جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے اس بادل کو ایک بوڑھی عورت نے دیکھا جس کا نام تھا مہد۔ اس نے جیسے اس بادل کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں بے ہوش ہو گئی؟ اس عورت نے کہا کہ اس لیے کہ ہم نے اس بادل کے اندر دیکھا ہے کہ یہ بادل طوفان اور آندھی کا بادل ہے۔ کچھ افراد ایسے جو اس بادل کو ہانک رہے، ہلا رہے ہیں آگے، یہ طوفان اور تباہی کا بادل ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے، یہ بادل بارش برسائے گا، ہمارے لوگوں نے دعا کی تھی اس لیے وہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اور ابھی ہمارے اوپر یہ بادل برسے گا۔ بہرحال آ کر انہوں نے ضد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے ہود، اپنے وہ چند افراد لے کے نکل جائے یہاں سے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور جا کر ایک حزیرہ نامی وادی کے اندر، بستی کے اندر جا کے ٹھہر جائے۔ ہود علیہ السلام اپنے چند افراد کو لے کر وہاں سے اس حزیرہ بستی میں جا کے ٹھہر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس قوم پہ ایک طوفان، ایک بادل برستا ہے، ایک آندھی آتی ہے، اور انہوں نے جو پہاڑ تراش کے گھر ان کے اندر بنائے ہوئے تھے، ان گھروں میں وہ طوفان اور آندھی اندر گھس کے ان لوگوں کو درخت کے پتوں کی طرح اچھالتی تھی، حتیٰ کہ آسمان میں ان کو اٹھا کے پھر زمین میں انہیں پھینکتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سر پھٹ جاتے تھے۔ اور اسی طرح اس قوم کے ہر شخص کو، جانور، بچے، بوڑھے، انسان، حیوانات، جانور جتنے بھی تھے سب تباہ و برباد ہو گئے، سب کے سب ریزہ ریزہ بن گئے، اور سارے کے سارے درختوں کے پتوں کی طرف پڑے ہوئے تھے۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلا، اور ان 8 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ایک تکبر کیا، غرور کیا، ورنہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، وہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی قوم عاد کے حوالے سے
ارشاد فرمایا کہ اس قوم عاد کا ایک بندہ اگر زمین میں اپنا پاؤں گاڑے تو فرمایا اس امت کا کوئی شخص اگر اس پاؤں کے اندر چلا جائے تو وہ بھی زمین میں غائب ہو جائے گا۔ اتنی طاقتور یہ قوم تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ قوم عاد کا اگر ایک بندہ کوئی پتھر کسی زمین میں گاڑ دے، فرمایا میری امت کے 500 افراد مل کے اس پتھر کو نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتے۔ اتنی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کو عطا کی تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور بت پرستی کی ابتدا دنیا میں اسی قوم نے کی تھی نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد۔ پھر اتنی طاقتور قوم کے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تین قوم عاد کی ہلاکت اور ان کی حرکتیں اور ان کے لیے عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔